بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل۔ جب مشرکین عرب نجاشی بادشاہ کے دربار سے نا امید ہو گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ اب مسلمان تو یہاں پہ سکون سے رہ رہے ہیں، اور ان کی جو تحفے تحائف تھے وہ بھی نجاشی نے واپس کر دیے، اور یہ فرمایا کہ مسلمانوں کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، میں اپنی طرف سے پوری پروٹیکشن ان کو دوں گا۔ تو اس سے عرب کے قریش کے لوگوں کے، بلکہ پورے مکہ کے عرب جو لوگ تھے، ان سب کی جو غضب کی اور غیظ کی آگ تھی مسلمانوں کے خلاف، وہ مزید بھڑک اٹھی، اور انہوں نے اب یہ طے کر لیا کہ اس دعوت کو کہ دو میں سے اب ایک کام ضرور کریں گے، یا تو اس دعوت کو بزور بند کر دیں گے، یا نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اس لیے وہ اکٹھے ہو کر ایک دفعہ دوبارہ حضرت ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور اس تجویز کے ساتھ کہ یعنی پوری گفتگو جو ہے وہ حضرت ابو طالب کے سامنے انہوں نے جو رکھی وہ یہ تھی کہ آپ ہمارے اندر کے سب سے پسندیدہ اور شریف النفس انسان ہیں، آپ کے اعزازات ہیں، آپ کا ایک بڑا مقام ہے۔ ہم نے آپ سے گزارش کی تھی کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیے، لیکن آپ نے نہیں روکا۔ آپ یاد رکھیں ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ ہمارے آبا و اجداد کو گالیاں دے، ہماری عقل و فہم کو حماقت زدہ قرار دے، اور ہمارے خداؤں کی عیب چینی کرے۔ آپ روک دیجئے، ورنہ ہم آپ سے اور ان سے ایسی جنگ چھیڑ دیں گے کہ ایک فریق کا صفایا ہو کر رہے گا، یا تو آپ لوگ رہیں گے مکہ میں یا پھر ہم لوگ رہیں گے۔ اس زوردار دھمکی کا حضرت ابو طالب پر بڑا اثر ہوا، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا، بھتیجے تمہاری قوم کے لوگ میرے پاس آئے تھے اور ایسی ایسی باتیں کہہ گئے، یعنی جو بھی انہوں نے باتیں کہیں وہ ساری آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیں۔ اب مجھ پر اور خود پر، حضرت ابو طالب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر مخاطب ہو کر کہا کہ اب آپ مجھ پر اور خود پر رحم کرو، اور اس معاملے میں مجھ پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جو میرے بس سے باہر ہو۔ یہ بات حضرت ابو طالب کی سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھا کہ اب شاید ان کے چچا بھی ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے، اور وہ بھی آپ کی مدد سے کمزور پڑ گئے ہیں، اس لیے فرمایا، چچا جان خدا کی قسم، اگر یہ لوگ میرے داہنے ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ وہ تاریخی الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قرآن کا نچوڑ ہیں، کہ اللہ کے رسول کی بعثت کا مقصد ہی اللہ کے دین کا غلبہ تھا، اور اس غلبے کے لیے سر دھڑ، جان، مال اور ہر طرح کی قربانی دینے کا نام جو تھا وہ ایک ان کی جدوجہد اور ان کا جہاد اور ان کی کوشش تھی، اور آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ اور یہی کچھ ہمارا مسلمانوں کا ہی مقصد ہے کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہ کریں، ہر طرح کی قربانی کے لیے تیار ہو جائیں، اور جب تک اللہ کا دین غالب نہ آئے یا ہم اس راستے میں استعمال نہ ہو جائیں، ہم مجرم ہیں۔ صرف 5 وقت کی نماز پڑھ لینا اور باقی سارا دن اس دین کی خلاف اس نظام کو کامیاب کرنے کے لیے دن رات ایک کرنا، یہ مجرمانہ فعل ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل گرفت ہے۔ تمام مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو بغور جائزہ لیں۔ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ آپ نے فرمایا، خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے دائیں ہاتھ میں سورج اور بائیں ہاتھ میں چاند رکھ دیں کہ میں اس کام کو اس حد تک پہنچائے بغیر چھوڑ دوں کہ یا تو اللہ اسے غالب کر دے یا میں اس راہ میں فنا ہو جاؤں، تو نہیں چھوڑ سکتا۔ یعنی دو میں سے ایک کام ہوگا، یا میں نہیں رہوں گا یا پھر یہ دین جو ہے یہ غالب آ جائے گا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں، آپ رو پڑے اور اٹھ گئے۔ جب واپس ہونے لگے تو حضرت ابو طالب نے پکارا اور سامنے تشریف لائے تو کہا، بھتیجے
جاؤ جو چاہو کہو، خدا کی قسم میں تمہیں کبھی بھی کسی بھی وجہ سے چھوڑ نہیں سکتا۔ اور حضرت ابو طالب نے یہ اشعار پڑھے، باخدا وہ لوگ تمہارے پاس اپنی جمیت سمیت بھی ہرگز نہیں پہنچ سکتے، یہاں تک کہ میں مٹی میں دفن کر دیا جاؤں۔ تم اپنی بات کھلم کھلا کہو، تم پر کوئی قدغن نہیں، تم خوش ہو جاؤ اور تمہاری آنکھیں اس سے ٹھنڈی ہو جائیں۔ یہ ایک بہت بڑا دلاسا تھا اور بہت بڑے پرسکون کلمات تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے چچا حضرت ابو طالب نے کہے۔ قریش نے جب دھمکی دی اور پھر کچھ دیر انتظار کیا اور پھر دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جاری کیے ہوئے ہیں، تو ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ابو طالب جو ہیں وہ رسول اللہ کو چھوڑ نہیں سکتے، بلکہ اس بارے میں قریش سے جدا ہونے اور ان کی عداوت مول لینے کو تیار ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اور پلاننگ کی۔ وہ لوگ اس مکہ کے جو سب سے بڑا جنگجو قبیلہ یا سپہ سالار تھا ولید بن مغیرہ، اس کے لڑکے امارہ کو ہم ساتھ لے کر حضرت ابو طالب کے پاس پہنچے اور ان سے یوں عرض کیا، اے ابو طالب، یہ قریش کا سب سے بڑا بہادر اور خوبصورت نوجوان ہے، آپ اسے لے لیں، اس کی دیت اور نصرت کے آپ حقدار ہوں گے، آپ اسے اپنا لڑکا بنا لیں، یہ آپ کا ہوگا، اور آپ اپنے اس بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں جس نے آپ کے آبا و اجداد کے دین کی مخالفت کی ہے، آپ کی قوم کا شرازہ منتشر کر رکھا ہے اور ان کی عقلوں کو حماقت سے دوچار بتلایا ہے، ہم اسے قتل کریں گے، بس یہ ایک آدمی کے بدلے ایک آدمی کا حساب ہے، یعنی آپ امارہ کو رکھ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، اور آپ بے شک چاہیں اس کو قتل کر دیں، یعنی یہ دیت کے طور پر، بدلے کے طور پر، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے کہا، خدا کی قسم کتنا برا سودا ہے جو لوگ تم مجھ سے کر رہے ہو، تم اپنا بیٹا مجھے دیتے ہو کہ میں اسے کھلاؤں پلاؤں، پالوں پوسوں، اور میرا بیٹا مجھ سے طلب کرتے ہو کہ اسے قتل کر دو، خدا کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے یہ بات فرمائی تو نوفل بن عبد مناف کا پوتا مطعم بن عدی بولا، خدا کی قسم اے ابو طالب، تم سے تمہاری قوم نے انصاف کی بات کہی ہے اور جو صورت تمہیں ناگوار ہے اس سے بچنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم ان کی کسی بات کو قبول نہیں کرنا چاہتے۔ جواب میں حضرت ابو طالب نے کہا، باخدا تم لوگوں نے مجھ سے انصاف کی بات نہیں کی ہے، بلکہ تم بھی میرا ساتھ چھوڑ کر میرے مخالف لوگوں کی مدد پر تلے بیٹھے ہو، تو ٹھیک ہے جو چاہو کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حوصلہ ہوا۔ آگے پھر جب قریش یہاں سے نامراد ہو کر، نا امید ہو کر واپس لوٹے، تو انہوں نے بس اب ایک ہی پلان کیا، اور وہ یہ تھا کہ ہم مل کر سارے اکٹھے ہو کر جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، سارے قبیلے اکٹھے ہو جائیں، سارے اس میں حصہ لیں، تاکہ ان کے لیے سارے قبیلوں سے جو جنگ لینا جو ہے وہ آسان نہ رہے۔ انشاءاللہ مزید آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قتل کی تجویز تھی، اس سے اگلی گفتگو کا آغاز کریں گے۔ بہت شکریہ۔